اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے نجدی گستاخ، اگر ہمارا سر روضہ انور کے پاس جا کر ادب سے جھک ہی گیا ہے تو کیوں لٹ لے کے ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ میں نے ارادتاً تو انہیں جھکایا نہیں، خود ہی غیر ارادی طور پر جھک گیا ہے۔ حالانکہ ارادہ بھی خالی سر جھکانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ شرک تو سجدہ کرنا ہے، اور وہ بھی عبادتی سجدہ، نہ کہ تعظیمی۔ تعظیمی تو صرف حرام و گناہ ہے، نہ کہ شرک۔ مگر تجھے تو ہر بات میں شرک ہی شرک نظر آتا ہے، جبکہ دل کا سجدہ نہ گناہ ہے نہ شرک، جو ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو کیوں چیں بجیں ہوتا ہے؟ یہی مطلب ہے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کے اس مصرعے کا، اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اے گستاخ نجدی، تو امریکہ و برطانیہ سے مدد مانگتا ہے اور وہ تیری مدد کر رہے ہیں، تو تجھے اس میں کوئی شرک نظر نہیں آتا، اور ہم محبوب خدا کو مدد کے لیے پکاریں تو تیری شرک کی مشین تیز ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے آقا کو ہر وقت یا رسول اللہ کہہ کر مدد کے لیے پکارتے رہنا ہے، چاہے تجھے موت آئے یا سانپ سونگھ جائے، تو کیوں درمیان میں آتا ہے؟ یہ ایک امتی اور اس کے نبی کا معاملہ ہے، تو ہٹ پیچھے۔ یا رسول اللہ کہنا تیری قسمت میں کہاں؟ تو یا امریکہ کہہ یا برطانیہ کہہ، تجھے یہ مبارک اور ہمیں یا رسول اللہ کہنا مبارک۔ یا اگر ہم مدد کے لیے اپنے آقا کو نہ بھی پکاریں اور صرف برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وظیفہ پڑھتے رہیں، پھر بھی تجھے موت پڑتی ہے اور تو اس کو بھی شرک کہتا ہے، حالانکہ تمہارے نزدیک تو صرف مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں حضور علیہ السلام کے نام سے ہی ضد اور چڑ ہے۔ تو پھر لگاؤ اللہ پر فتویٰ، جو کبھی یا ایھا المزمل فرماتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر فرماتا ہے، کہیں یا رسول اللہ اور کہیں یا ایھا النبی کہتا ہے۔ تجھے اندازہ ہی نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے نام پاک میں کیا برکتیں رکھی گئی ہیں۔ کوئی دیوانہ اگر مست و بے خود ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر لیتا ہے یا روضہ اقدس کا طواف کر لیتا ہے تو مرفوع القلم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ تجھے کیوں آگ لگ جاتی ہے اور تیرے دل میں کیوں درد اٹھتا ہے؟ جو کر رہا ہے اپنے حال کے مطابق اچھا ہی تو کر رہا ہے، کیوں کڑھتا ہے؟ اے نجدیوں، کیا تم نے خدا کو اپنی طرح کا سمجھ رکھا ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہ دیتا ہوگا؟ اور خاص طور پر تمہارا یہ گندا عقیدہ کہ جس کا نام محمد و علی ہو کسی شے کا مالک یا مختار نہیں ہو سکتا، یہ رسول دشمنی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ جو مالک الملک ہے، اس نے خود اپنے محبوب کو سارے جہاں کا مالک بنایا۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے آقا کو مالک ہر دوسرا کہہ دیا ہے تو تیرے اوپر کیوں قیامت ٹوٹ پڑتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں اور 2 زمین پہ۔ بتاؤ بھلا وزیر کس کے ہوتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں؟ ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کے نام پر اپنا دل، اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنا ہی سب کچھ کیا ہے اور اپنے ہی آقا کے نام پہ کیا ہے۔ پھر تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو کسی کی تعریف کا محتاج اور مرہون منت بنایا ہی نہیں، جبکہ دیگر انبیاء کرام کے ناموں میں یہ بات نہیں ہے۔ مثلاً دیکھیں، آدم کا معنی گندم گل یعنی گندمی رنگ والا، عیسیٰ کا معنی شربتی رنگ والا، موسیٰ کا معنی پانی سے نکالا ہوا، عربی میں استرے کو بھی موسیٰ کہتے ہیں، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا یعنی عقب سے ہے، ایڑی کو کہتے ہیں، جبکہ محمد کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں بغیر کسی وقفے کے، جس کی ہر وقت تعریف کی جائے۔ اور تو اور بڑے بڑے مفت قسم کے لوگ جو حضور علیہ السلام کے سچے غلاموں یعنی علماء اہل سنت کی عزت و عظمت کی چادر کو ساری عمر تعطار کرنے کی کوشش کرتے رہے،
حضور علیہ السلام چونکہ بندوں کو خدا سے ملانے آئے ہیں، اللہ نے آپ کا نام بھی ایسا بنا دیا کہ ایک بار محمد کہو تو 2 بار ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امت مسلمہ کی نزاکت کو سمجھے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور نیک ہو جائے، تاکہ اس پر دنیا بھر میں جو ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، رحمت للعالمین کے نام مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرما دے۔ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب۔ تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا خیال، ہم نے سیکھا ہے ادب نام محمد کے سبب۔ مولوی نعت خواں پیر تو حضور علیہ السلام کا صدقہ ہی کھاتے ہیں جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی چاہے اپنا ہو یا پرایا، سب آپ ہی کے نام کا صدقہ کھا رہا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ کچھ کھا کر ان کے گیت گا رہے ہیں اور کچھ کھاتے بھی ہیں اور گراتے بھی ہیں۔